بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ اس سال حج کا موقع آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے؟ جی نہیں، ابھی بھی موقع ہے۔ گولڈن ٹریولز آپ کے لیے لائے ہیں بہترین حج پیکیجز، وہ بھی زبردست آفرز کے ساتھ۔ 8 لاکھ کا سلور پیکیج کیٹیگری ڈی زون 4 اب صرف 6 لاکھ میں۔ 9 لاکھ کا گولڈ پیکیج کیٹیگری وی آئی پی بی زون 2 اب صرف 7,50,000 میں۔ 10,75,000 کا پلیٹنم پیکیج کیٹیگری وی آئی پی اے زون 2 اب صرف 10 لاکھ میں۔ اس کے علاوہ حج 2027 کی رجسٹریشن بھی ابھی سے شروع ہو چکی ہے۔ گولڈن ٹریولز کا سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے۔ اپنے حج کے سفر کو گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجیے۔ گولڈن ٹریولز بسائڈ کامٹ ہوٹل سیف آباد، حیدرآباد۔ زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ بنگلہ دیش میں الیکشن سے پہلے ہندو بزنس مین کو گولی مار دی گئی۔ جمعرات کے چناؤ میں جین زی ووٹرز ملک کی نئی صورت گری کریں گے۔ نتن یاہو امریکہ روانہ، ایران کے ساتھ بات چیت پر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے، اسرائیل کا نقطۂ نظر پیش کریں گے۔ غزہ میں اسرائیل کی نئی خلاف ورزیاں، 7 فلسطینی جاں بحق، مغربی کنارے میں دھاوے، کئی گرفتار۔ ٹرمپ نے امریکہ کو کینیڈا سے جوڑنے والے نئے پل کی اوپننگ روک دی، معاشی مسائل پر بنایا پڑوسی ملک کو نشانہ۔ میچ کا بائیکاٹ ختم کرنے پر صدر سری لنکا نے شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ انگلینڈ میں انڈیا پاکستان ٹیسٹ سیریز کے لیے مائیکل وان کی تجویز۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے خلاف اپوزیشن کی نو کانفیڈنس موشن پیش، بجٹ سیشن میں طرفدارانہ رویے کا الزام۔ لوک سبھا میں مرکزی بجٹ پر بحث، ششی تھرور نے کہا دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تلنگانہ بلدی الیکشنز کے لیے تیار، کئی جگہ کانگریس BJP BRS میں 3 رخی مقابلہ، مجلس بھی میدان میں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں الیکشن سے بالکل پہلے نامعلوم حملہ آوروں نے ایک ہندو بزنس مین کا قتل کر دیا۔ یہ واقعہ میمن سنگھ ضلع میں پیش آیا، جہاں ایک اور ہندو دیپو چندر داس کی لنچنگ سے بنگلہ دیش میں مائنورٹیز پر حملوں کا مسئلہ نمایاں ہوا تھا۔ تازہ خبروں میں کہا گیا کہ 62 سالہ سشین چندر سرکار کا قتل کیا گیا ہے، جو چاول کا بیوپاری تھا اور بوگار بازار میں بھائی بھائی انٹرپرائزز کے نام سے کمپنی چلاتا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ رات 11 بجے بازار کے اہم چوراہے پر واقع دکان میں اس کا قتل کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ نامعلوم حملہ آوروں نے تیز دھاری ہتھیار سے قتل کیا اور دکان کے اندر انہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے اور شٹر گرا دیا۔ بعد میں سرکار کے خاندان نے انہیں ڈھونڈا اور بعد میں دکان کے اندر انہیں خون میں لت پت حالت میں دیکھا۔ بنگلہ دیش میں 12 فروری کو اہم الیکشنز ہونے والے ہیں۔ بنگلہ دیش کی 55 سالہ تاریخ کے یہ سب سے اہم اور تاریخی الیکشنز سمجھے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں حالیہ عرصے میں بہت سیاسی اور سماجی تبدیلیاں آئی ہیں۔ 2024 میں شیخ حسینہ کے خلاف جولائی بغاوت کے بعد یہ پہلے الیکشنز ہیں۔
اگست 2024 میں شیخ حسینہ کے فرار کے بعد ملک میں ایک عبوری حکومت قائم ہوئی تھی جو کام کر رہی ہے۔ اس عبوری حکومت کے لیڈر نوبل انعام حاصل کرنے والے اکنامسٹ محمد یونس ہیں۔ حالیہ عرصے میں بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان تعلقات بھی متاثر ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ان الیکشنز میں جنزی ووٹرز کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ جنزی ووٹرز جملہ ووٹرز کا ایک تہائی حصہ ہیں جو شیخ حسینہ کے بعد ملک کی سیاست کی نئی صورت گری کریں گے۔ بنگلہ دیش میں حالیہ عرصے میں سماجی اور سیاسی سطح پر جو تبدیلیاں آئی ہیں ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ بنگالی پہچان پر اسلامی پہچان حاوی ہو رہی ہے۔ حالیہ عرصے میں بنگلہ دیش انڈیا سے دور ہوا ہے اور پاکستان سے قریب ہوا ہے۔ حالانکہ پاکستان سے بنگلہ دیش نے 1971 میں ایک جنگ کے بعد آزادی حاصل کی تھی اور انڈیا نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کرنے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی اور علیحدگی سے پہلے بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان کہلاتا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو امریکہ کے دورے پر روانہ ہوئے جہاں وہ ایران امریکہ بات چیت کے بارے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ نیتن یاہو ایران کے ساتھ ڈائیلاگ کے بارے میں اسرائیل کا نقطۂ نظر پیش کریں گے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ہمارے اصولوں کو امریکہ کے سامنے رکھا جائے گا۔ یہ اصول صرف ہمارے نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے اور ہم امن اور سلامتی چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں لیڈرز غزہ کے بارے میں بات کریں گے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی بار بار ہونے والی میٹنگز اسرائیل اور امریکہ کے درمیان انوکھی نزدیکیوں کا ثبوت ہے اور یہ ان کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان شخصی تعلقات کا بھی ثبوت ہے۔ ایران نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ عمان کے باہر بات چیت کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ان رپورٹس کو رد کر دیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت عمان سے ہٹ کر دوسرے ملک میں ہوگی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بقائی نے کہا کہ ایران ترکی سمیت علاقے اور خطے کے دوسرے ملکوں کی سفارتی کوششوں کی تعریف اور قدر کرتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مسقط وہی جگہ ہے جہاں ہم نے پہلے بھی بات چیت کی تھی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان حال ہی میں مسقط میں بات چیت ہوئی تھی۔ اس بات چیت میں فیصلہ کیا گیا کہ رابطہ برقرار رکھا جائے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان فوجی اور سفارتی تناؤ کے بیچ یہ بات چیت ہوئی تھی۔ اس دوران ایرانی عہدیداروں نے کہا ہے کہ عمان میں بات چیت پر ترکی کی ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ بات چیت ترکی میں ہوگی لیکن آخری لمحے میں ایران کے اصرار پر اس بات چیت کو عمان شفٹ کیا گیا تھا۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے 45 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں چہارشنبے کو پورے ملک میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ خبروں میں کہا گیا کہ 1400 سے زیادہ شہروں میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ ایک دن پہلے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے ایرانیوں سے کہا تھا کہ وہ بڑھ چڑھ کر ان ریلیوں میں حصہ لیتے ہوئے ایران کے دشمنوں کو مایوس کریں۔ ایران میں فروری 1989 میں اسلامی انقلاب آیا تھا۔ اس سے پہلے ایران میں امریکہ نواز شاہ کی حکومت تھی۔ ایک ایرانی شخص نے ایک ویڈیو بنانے کے بعد خودکشی کر لی جس میں اس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مغربی حکومتوں سے کہا کہ وہ ایران میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی سفارتی سمجھوتا نہ کریں۔ اس آدمی کی پہچان بوشہر کے رہنے والے اوریا حمیدی کی حیثیت سے کی گئی ہے جو اپوزیشن کارکن بتایا گیا ہے۔ اس نے یہ ویڈیو انگلش میں بنایا اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی کی تازہ خلاف ورزیاں کرتے ہوئے 7 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ سینٹرل غزہ میں 3 اور ویسٹرن غزہ میں 4 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے کئی جگہ حملے کیے۔ جنگ بندی کے 122 دن پورے ہو گئے ہیں اور ان 122 دنوں میں اسرائیل نے ہر روز حملے کرتے ہوئے نام نہاد جنگ بندی کا مذاق اڑایا ہے۔ ان خلاف ورزیوں میں 612 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل کی بربریت اور نسل کشی میں 72,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے اور غزہ کا 90% حصہ تباہ و تاراج ہو گیا۔ غزہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے ایک اندازے کے مطابق $70 بلین کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ اور کینیڈا کو جوڑنے والے ایک نئے پل کی اوپننگ کو روکنے کی دھمکی دی ہے اور معاشی مسائل پر کینیڈا کو نشانہ بنایا ہے۔ اس طرح دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں اور زیادہ تلخیاں پیدا ہوئی۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ڈیٹرائٹ اور ونڈسر کو جوڑنے والے 1.5 میل کے انٹرنیشنل برج کے افتتاح کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے ٹروتھ سوشل پر یہ وارننگ دی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک اس پل کو کھلنے نہیں دوں گا جب تک امریکہ کے نقصانات کی بھرپائی نہیں ہوتی اور کینیڈا امریکہ کے ساتھ اس انصاف اور عزت کا سلوک نہیں کرتا جس کے ہم حقدار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم فوری بات چیت شروع کریں گے۔ اس پل پر $4 بلین کا خرچ آیا تھا اور اسے کینیڈا کے مشہور آئس ہاکی پلیئر گارڈی ہوپ کا نام دیا گیا۔ 2012 میں اس سلسلے میں امریکہ اور کینیڈا کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا تھا۔
جب سے ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری میعاد شروع ہوئی، امریکہ اور کینیڈا کے درمیان تعلقات بگڑ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کینیڈا سے کہا تھا کہ وہ امریکہ کی 51ویں ریاست بن جائے۔ ٹرمپ کے فیصلوں سے پیدا غیر یقینیوں کے بیچ اگلے ہفتے یورپ میں ایک کانفرنس ہوگی۔ ایک سال پہلے اسی کانفرنس میں امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس کی ایک تقریر سے تنازعہ پیدا ہوا تھا۔ جے ڈی وانس نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں یورپ پر اس کی امیگریشن پالیسیوں پر تنقید کی تھی اور ان کے ریمارک سے یورپی ملکوں کے لیڈر سکتے میں آ گئے تھے۔ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسرا ٹرم شروع ہوا ہے، دنیا کے عالمی نظام پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے اور جیو پولیٹکس میں اتھل پتھل مچی ہوئی ہے۔ اس سال کی میونخ کانفرنس کچھ دن بعد ہونے والی ہے۔ اس کانفرنس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں۔ امریکہ کے سیکریٹری اسٹیٹ مارکو روبیو امریکی ڈیلیگیشن کی قیادت کر رہے ہیں۔ 50 سے زیادہ عالمی لیڈرز کو میونخ کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے بلایا گیا ہے۔ حال ہی میں گرین لینڈ پر امریکی دعووں اور دوسرے معاملات پر یورپ اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہت خراب ہوئے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد دونوں کے درمیان تعلقات کبھی بھی اتنے خراب نہیں تھے۔ گرین لینڈ پر ڈنمارک کا کنٹرول ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے گرین لینڈ کافی اہم ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں انڈیا کا ہاتھ ہے اور افغانستان اس کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک شیعہ مسجد پر حملے میں 36 لوگ جاں بحق ہوئے تھے اور 150 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کے سینکڑوں واقعات پیش آئے ہیں، ہم ان دہشت گردوں کو شکست دیں گے۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا دیسا نائکے نے T20 ورلڈ کپ میں 15 فروری کو کولمبو میں انڈیا کے خلاف میچ کھیلنے کے فیصلے پر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ پہلے پاکستان نے بنگلہ دیش سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس میچ کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، لیکن لمبی بات چیت اور سرگرمیوں کے بعد پی سی بی نے میچ کھیلنے سے اتفاق کیا۔ انڈیا اور پاکستان کا میچ اب شیڈیول کے مطابق ہوگا۔ پاکستان نے میچ کھیلنے کے لیے بعض شرطیں رکھی ہیں۔ دیسا نائکے نے ایکس پر کہا کہ انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ انڈیا پاکستان میچ ہوگا، جس کا بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ دیسا نائکے نے پیر کو شہباز شریف سے ٹیلی فون پر بات چیت بھی کی تھی تاکہ انہیں میچ کھیلنے کے لیے راضی کیا جا سکے۔ پاکستانی وزیر اعظم کے دفتر نے بھی کنفرم کیا کہ دیسا نائکے نے شہباز شریف سے بات چیت کی ہے۔ اگر پاکستان میچ کا بائیکاٹ کرتا تو اس سے آرگنائزرز آئی سی سی اور بی سی سی آئی کو کافی مالی نقصانات ہو سکتے تھے۔ اس دوران انڈیا پاکستان میچ طے ہونے کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان 19 سال بعد پہلی ٹیسٹ سیریز کرانے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ یہ تجویز انگلینڈ کی طرف سے آئی ہے اور کہا گیا ہے کہ انگلینڈ میں 3 میچوں کی سیریز کی میزبانی ہو سکتی ہے۔ سابق انگلینڈ کیپٹن مائیکل وان نے یہ تجویز پیش کی۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بہترین کرکٹ ہوتی ہے اور ہمیں چاہیے کہ دونوں کے بیچ جلد سے جلد ٹیسٹ سیریز کرائی جائے۔ UK اس کے لیے بہترین جگہ ہو سکتی ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان سیاسی تناؤ کی وجہ سے 19 سال سے کوئی ٹیسٹ سیریز نہیں ہو سکی۔ آخری بار 2007 میں ٹیسٹ سیریز ہوئی تھی جب پاکستان نے انڈیا کا دورہ کیا تھا۔ کانگریس نے منگل کو لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پیش کی ہے اور الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کئی بار بجٹ سیشن کے دوران طرفدارانہ رویہ اپنایا۔ خاص طور پر یہ شکایت کی گئی کہ انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی کو بولنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے علاوہ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کو سسپینڈ کرنے کا بھی حوالہ دیا گیا۔ 120 اپوزیشن ایم پیز نے نو کانفیڈنس موشن پر دستخط کیے۔ کانگریس کی طرف سے پیش کی گئی تحریک میں کہا گیا کہ دستور کی دفعہ 94C کے تحت یہ نوٹس جاری کی گئی۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ مانیکم ٹیگور نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ اپوزیشن نے غیر معمولی حالات میں یہ قدم اٹھایا ہے۔ لوک سبھا سورسز نے بتایا کہ اپوزیشن نے لوک سبھا سیکریٹری جنرل کو نوٹس پیش کر دی۔ اس نوٹس کا جائزہ لیا جائے گا اور قاعدوں کے مطابق اسے آگے بڑھایا جائے گا۔ کانگریس کے ڈپٹی لیڈر گورو گگوئی، چیف وپ کے سریش اور محمد جاوید نے لوک سبھا سیکریٹری جنرل اتپل کمار سنگھ کو کانگریس، سماجوادی پارٹی DMK اور دوسری اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے نوٹس پیش کی۔ کمیونسٹ پارٹیوں اور RJD کے علاوہ شیو سینا UBT اور NCPSP نے بھی نوٹس پر دستخط کیے۔ ترنمول کانگریس نے دستخط نہیں کیے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے لوک سبھا اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس موشن میں سال 2026 کے بجائے 2025 لکھ دیا۔ بعد میں اپوزیشن نے اس غلطی کو سدھارا اور نئی موشن پیش کی۔ لوک سبھا میں بجٹ پر بحث جاری ہے۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے بجٹ کو مایوس کن قرار دیا اور کہا کہ یہ
کار کریش کے دوران ایئر بیگز کو دوبارہ ارینج کرنے جیسا ہے اور ایسا کرتے ہوئے مسافروں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی گئی کہ انہیں بعد میں بہتر محسوس ہوگا۔ ششی تھرور نے مرزا غالب کے مشہور شعر کو پڑھا اور اس کا تقابل بجٹ سے کیا۔ انہوں نے یہ مصرع پڑھا کہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تلنگانہ بلدی الیکشنز کے لیے تیار ہیں۔ چہارشنبے کو ریاست کے 7 کارپوریشنز اور 116 بلدیات میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ان الیکشنز میں کانگریس، بی جے پی اور BRS کے درمیان مقابلہ ہے۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے بتایا کہ ہزاروں امیدواروں نے نامینیشنز داخل کیے ہیں اور کئی جگہ 3 رخی مقابلہ ہے۔ کئی بلدیات میں آزاد امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ تمام پارٹیوں کے لیڈرز نے سرگرمی سے مہم چلائی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کانگریس کی مہم کی قیادت کی۔ مرکزی وزیروں جی کشن ریڈی اور بنڈی سنجے کمار نے بی جے پی کی طرف سے کیمپین چلائی۔ BRS کی طرف سے پارٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ اور سینئر لیڈر T ہریش راؤ نے مہم میں حصہ لیا۔ BJP کے قومی لیڈرز نے بھی بھگوا پارٹی کی مہم میں حصہ لیا، جن میں پارٹی صدر نتن نبین اور مہاراشٹر کے ڈپٹی چیف منسٹر دیویندر فڈنویس شامل ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین بھی تلنگانہ بلدی الیکشنز میں میدان میں ہیں۔ صدر مجلس اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کئی ریلیوں میں حصہ لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی قابل لحاظ آبادی والے ٹاؤنز میں ریلیوں سے خطاب کیا اور پیدل دورے کیے۔ منگل کی شام مہم ختم ہوئی اور پیر کی شام مہم ختم ہوئی اور ووٹنگ صبح 7 بجے سے شام 5 بجے کے بیچ ہوگی۔ نتیجے 13 فروری کو سامنے آئیں گے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ اس سال حج کا موقع آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے؟ جی نہیں، ابھی بھی موقع ہے۔ گولڈن ٹریولز آپ کے لیے لائے ہیں بہترین حج پیکیجز، وہ بھی زبردست آفرز کے ساتھ۔ 8 لاکھ کا سلور پیکیج کیٹیگری D زون 4 اب صرف 6 لاکھ میں۔ 9 لاکھ کا گولڈ پیکیج کیٹیگری VIPB زون 2 اب صرف 7,50,000 میں۔ 10,75,000 کا پلیٹنم پیکیج کیٹیگری VVIPA زون 2 اب صرف 10 لاکھ میں۔ اس کے علاوہ حج 2027 کی رجسٹریشن بھی ابھی سے شروع ہو چکی ہے۔ گولڈن ٹریولز کا سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے۔ اپنے حج کے سفر کو گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجیے۔ گولڈن ٹریولز beside کامٹ ہوٹل سیف آباد، حیدرآباد۔ زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابعہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ بنگلہ دیش میں الیکشن سے پہلے ہندو بزنس مین کو گولی مار دی گئی۔ جمعرات کے چناؤ میں جین زی ووٹرز ملک کی نئی صورت گری کریں گے۔ نتن یاہو امریکہ روانہ، ایران کے ساتھ بات چیت پر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے، اسرائیل کا نقطۂ نظر پیش کریں گے۔ غزہ میں اسرائیل کی نئی خلاف ورزیاں، 7 فلسطینی جاں بحق، مغربی کنارے میں دھاوے، کئی گرفتار۔ ٹرمپ نے امریکہ کو کینیڈا سے جوڑنے والے نئے پل کی اوپننگ روک دی، معاشی مسائل پر بنایا پڑوسی ملک کو نشانہ۔ میچ کا بائیکاٹ ختم کرنے پر صدر سری لنکا نے شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ انگلینڈ میں انڈیا پاکستان ٹیسٹ سیریز کے لیے مائیکل وان کی تجویز۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے خلاف اپوزیشن کی نو کانفیڈنس موشن پیش، بجٹ سیشن میں طرفدارانہ رویے کا الزام۔ لوک سبھا میں مرکزی بجٹ پر بحث، ششی تھرور نے کہا دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔
تلنگانہ بلدی الیکشنز کے لیے تیار، کئی جگہ کانگریس بی جے پی BRS میں 3 رخی مقابلہ، مجلس بھی میدان میں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیڈول افراد سے خود نے اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔